الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيني درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالي گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل رہنما رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید رنگ امید شعر یاد ہو تو مل کے پڑھیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے اتنا وقت دیا اس محفل کو سجانے میں ہمارا ساتھ دیا، رب قدیر دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سب کو مدینہ المنورہ کی خصوصی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ آج درس کے اندر میں ذکر کروں گا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ اس نے آپ جیسے خوش نصیب لوگوں کا انتخاب کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے لیے۔ تو یہ نہ ہمارا کمال ہے، نہ یہ ہم میں طاقت تھی، نہ یہ ہماری کوئی کوشش ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ غور تو کرو، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، 12ویں رات موجود ہے الحمدللہ۔ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور پھر کوئی عام باتیں نہیں سن رہے، مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی لالچ نہیں دے رہا، ہوتے نہ ہو ہم تو حضور کا ذکر کریں گے، لیکن حق بتا رہا ہوں۔ انسان کے ذہن میں کبھی یہ آ جاتا ہے کہ میں سردی میں سفر کر کے آیا ہوں، وہاں سے آیا ہوں، اتنی دیر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، تو یہ باتیں شیطان دل میں ڈال کر برکتیں ظاہر کرواتا ہے۔ تو خدا کے واسطے کبھی بھی ان ظاہری معاملات پہ نظر نہ کریں۔ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو بھی درگزر کریں۔ آپ دیکھیں کہ مجھے بلایا کس نے ہے۔ سرکار کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو واقعی میں یہی بات ہے، ہر ایک آ نہیں سکتا۔ تو بس اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کی برکت سے ہمیں سعادت دی، مولا تو نے سعادت دے دی ہے، اب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں بس اے اللہ، دنیا میں بھی جب قبر میں پہنچے اس وقت بھی، جب آخرت میں اٹھیں اللہ اس وقت بھی، بس ہمیں مصطفیٰ کی نظر کرم نصیب فرما۔ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس جمعے بھی ہم نے آپ کے سامنے اس پر گفتگو کی، اور اللہ رب العالمین کے کرم سے جہاں جہاں ہمیں موقع ملا، اور یہ جو زبیر بھائی نے جو بات کی تھی، زبیر مکی صاحب نے، واقعی میں صحیح بات ہے۔ اس دفعہ مجھے جتنے بیانات کی سعادت ملی پچھلے سالوں میں کبھی نہیں ملی۔ کوئی اپنی تعریف نہیں بتا رہا، واقعی میں ان کی بات کی تصحیح کر رہا ہوں کہ یہ دہشت گرد جتنے بھی دھماکے کر لیں، مہنگائی جتنی بھی ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر بلند ہی بلند ہوتا رہے گا۔ کل رات کو 4 محفلیں کر کے میں خود 2:30 بجے گھر پہ پہنچا ہوں۔ تو مجھ جیسے نکمے کو، مجھ جیسے لا علم کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اور مجھ جیسے گندے آدمی کو جب اتنے لوگ بلا لیتے ہیں تو جو بڑے لوگوں کو ان کی کیا شان ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ محفلیں کتنی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین بس اہل سنت کو آباد رکھے، اور میلاد منانے والوں کو رب کریم دنیا آخرت میں آباد رکھے۔ صوفیہ اکرام نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے بھی بات ثابت ہے، کہ یہ جس میں ہم ابھی موجود ہیں اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولے؟
عالم دنیا. اس کے بعد جب ہمارا انتقال ہوگا اور پھر جو معاملات شروع ہوں گے تو پھر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک عالم تھا، وہ ہے عالم ارواح. کیا تھا بولیں؟ ہم ایک عالم گزار کر آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا، اس میں موجود ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک اور عالم آنے والا ہے برزخ کے معاملہ. تو صوفیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی، اور صوفیہ نے جب یہ بات فرمائی تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس کو ٹائٹل بنایا. کوئی گھر سے بات نہیں لاتے صوفیہ. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کا عالم ارواح میں، توجہ رکھنا، انسان کا عالم ارواح میں جس کا جس سے جو تعلق تھا، جس کی جس سے جو محبت تھی، جو عالم ارواح میں جس کی غلامی میں تھا، جس کی جس سے دوستی تھی، جس کا جس سے جو رشتہ تھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں برقرار رکھا ہے. تو سنیو تم مبارکباد کے مستحق ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا کہ رب قدیر نے تمہاری روحوں کو بھی عالم ارواح میں مصطفیٰ کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بات ادھر ادھر کی نہیں کر رہا. آپ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں اور حضور کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور سنیو تم کیوں بک جاتے ہو کسی کے ہاتھ پر؟ تم ادھر ادھر کی باتیں کیوں سنتے ہو؟ ارے تمہیں تو مصطفیٰ نے خریدا ہے اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. واقعی میں فرمایا نا شاعر نے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. بات یہی ہے، خدا کی قسم ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں تو کوئی منہ بھی نہ لگائے، ہم تو اتنے گندے ہیں، لیکن جو اللہ نے عزت دی ہے، جو رب نے مقام دیا ہے، یہ سب مصطفیٰ کے صدقہ ہے. اس کو مانو. جس نے مصطفیٰ کی عزت کو مانا، جس نے مصطفیٰ کی عظمت کو مانا، جس نے مصطفیٰ کی شان کو تسلیم کیا، اللہ نے اس کی بھی شان بڑھا دی ہے، اس کو بھی عظمت دی ہے. تو فرمایا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ازل ہی میں مصطفیٰ کے میلاد منانے والوں کا انتخاب کر دیا تھا. تو فرمایا عالم ارواح میں تم سنیو، تمہاری روحیں مصطفیٰ کے گیت گاتی تھی، مصطفیٰ کے میلاد مناتی تھی. تبھی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو توفیق نہ دی، توفیق دی تو اہل سنت کو دی. جو آج کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز بیچ میں آ جائے، وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑی نہیں بنتی. وہ حالات کو ایک طرف رکھ کر بس دیکھتے ہیں کہ ارے دن بہت اچھے آ چکے ہیں، راتیں بڑی عظمتوں والی بات ہے اور مصطفیٰ کی آمد ہے، چھوڑا حالات کو، بس مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہو. سوچو یار کتنی مہنگائی ہے، پتا ہے نا سب کو، آپ کو. پھر اس کے بعد میں نیازیں کم ہوئی. آج بھی جو نیاز رکھی ہے وہ ایک ہی آدمی نے رکھی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ ان کے مال میں برکتیں دے. ہمیں کو چندہ کرنا نہیں پڑا، دیگر معاملات کے لیے کرنا پڑا، اس کے لیے نہیں کرنا پڑا. ایک سے بات کی بولا ہم نیاز پوری کر لیں گے. کل بھی ایک آدمی ہے جنہوں نے باکس رکھ لیے، تو یہ بات سوچنے کی ہے، آپ تو چائے بھی نہیں پلاؤ گے ایک دوسرے کو، ہم نہیں پلاتے، مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا ڈرتے ہیں. کیا بات ہے کہ آج ہزاروں روپے حضور کی محبت پہ لٹا رہے ہیں. انشاءاللہ بیان کے اختتام پر آپ کو دوسری سی ڈی جو لانچ ہوئی ہے میری، وہ بھی دی جائے گی، وہ بھی فری میں. بولو سبحان اللہ. اس کے لیے بھی لوگوں نے دیا مال. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ سوچو تو صحیح، اتنا اسپیڈ کے ساتھ ہزاروں روپے لوگ کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ تو کبھی سوچا یہ سب حضور کا کرم ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. قاضی ایاز نے شفا میں لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے. حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اللہ نے فرمایا کیا بنیادی آیت فرمایا. اللہ اکبر. آج میں یہی کتاب دیکھ رہا تھا، الشفا کو دیکھا، خصائص الکبریٰ کو دیکھا، آپ حیران ہو جائیں گے قسم سے. جب پڑھنے کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ پوری شریعت مصطفیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے، ہر بات میں مصطفیٰ کی عظمت ہے. اور آج تو یہ بات بھی پتا چلی ہمیں کہ جو معراج کی رات مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی، سب نے حضور کی شریعت کے مطابق نماز پڑھی ہے. تو ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے حضور کے ذکر کو بلند رکھا. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے.
یا رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل تو بتا کیا مطلب ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا مطلب جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اور جب تک میرا ذکر ہوگا ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. بولو سبحان اللہ. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوگا. آپ دیکھ لو یار اذان میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, نماز میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, ارے ہر وقت مصطفیٰ ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو بات یہی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کس نے منایا, میلاد کیا ہے وغیرہ وغیرہ. آج ہم آپ کے سامنے قرآن سے بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن سے بتائیں گے آپ کو. الحمدللہ اہل سنت کو پتہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں میلاد پر اپنی تقریر سنی ہوتی ہے, ہر دفعہ نیا لطف ملتا ہے. کیوں؟ یہ حضور کی برکت سے. ورنہ بولنے میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم عام بات کو آپ کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو آپ بولیں گے امام صاحب کی عقل چل پڑی ہے کہ ایک بات کو 10 دفعہ بولتے ہیں, بھائی سمجھ میں آگے کیا کریں. لیکن میلاد کی تقریر اگر بار بار وہی کی جائے پھر بھی آپ کو مزہ آتا ہے. تو بات ہمارا نہ کمال کی ہے نہ آپ کی کوئی معاملہ ہے, بس حضور کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے ذکر میں وہ چاشنی رکھی ہے کہ اگر سوکھی زبانیں مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہیں رب قدیر شہد سے زیادہ ان کی زبان میں بھی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. یہ سب حضور کا کرم ہے. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا, جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی. بہت توجہ رکھنا, انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا. میلاد کہتے کس کو ہیں؟ تو میں نے جمعے میں بھی مختصر عرض کیا تھا اور بات چلی ہے تو میں مختصر پیش کر کے آگے چلتا ہوں. میلاد آپ مناتے الحمدللہ, اور یہ جو لائٹیں لگی ہیں یہ میلاد ہی کی صورت میں لگی ہیں. میلاد میں علماء نے فرمایا کہ میلاد کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت جو شان کا اظہار ہوا, جو حضور کے کمالات کا ظہور ہوا, ان کو بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے. یعنی حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا یہ ہے میلاد. کیا ہے میلاد؟ حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا, یہ کیا ہے بولیں. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا میلاد منائے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اور میلاد منانا رب کی سنت ہے. اچھا اب آپ سنیے گا, اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, بہت مشہور آیت کریمہ, اور یہ آیت کریمہ اتنی مجرب ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے. ان کی عمر 125 سال سے اوپر ہو گئی. پھر ان کے کان میں کسی نے آ کر کہا کہ کیا مرنا پسند نہیں کرتے, کیا مرنا پسند نہیں کرتے؟ بزرگ نے فرمایا کیا مطلب, کہ اگر موت چاہیے تو یہ آیت کریمہ آج نہ پڑھنا. تو راوی کہتے ہیں کہ پھر ان بزرگ نے کیونکہ حکم تر موت آنی ہے تو اس آیت کریمہ کو نہ پڑھا اور ان کا اس دن انتقال ہو. اتنی مضبوط اور بنیادی آیت کریمہ ہے, لیکن اس آیت کریمہ پوری میں مصطفیٰ کا ذکر ہی ذکر ہے. اور علماء نے لکھا کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی سے متصل اس آیت کریمہ کو پڑھ لے, اس کے بعد مصطفیٰ پر درود پڑھے, عین ممکن ہے خواب میں اسے حضور اپنا دیدار عطا فرما دے. اب یہ آیت کریمہ کی آپ نے فضیلت سنی, آئیے سنیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے. پورا قرآن نور ہی نور ہے. اس آیت کریمہ کو سنیے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, البتہ بے شک اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے. اب آپ یہاں پر توجہ رکھیے گا, ہم نے کل رات کو بھی تقریر میں عرض کی تھی کہ جاءکم رسول من انفسکم, اس کا مطلب ہے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لائے. اللہ رب العالمین کوئی کلام فرما دے یہ اس کی تاکید کے لیے کافی ہے نا. اللہ کا کلام تو مضبوط ہے ہی, اس کے کلام کا تو کوئی مثل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی رب قدیر نے ڈائریکٹ جاءکم سے شروع نہیں فرمایا, لقد سے شروع فرمائی. کس سے؟ لام قاف دال. عربی کے اندر جو بھی کوئی تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہے کہ لقد میں جو لفظ لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے, بات کو پختہ کرنے کے لیے, اور جو لفظ قد ہے قاف اور دال, یہ جو لفظ قد ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مصطفیٰ کی ولادت کو بیان فرمانا چاہا وہ ہے رب. بولو سبحان اللہ. بے نیاز ہے, مصطفیٰ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے.
تو وہ رب نے ڈائریکٹ ذکر نہیں فرمایا جاءکم رسول من انفسکم، اس سے پہلے دو تاکید ذکر فرمائی ہیں لقد۔ علماء نے کمال کی بات لکھی، اور یہ وہ علماء ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر عشق رسول کا چشمہ پھوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ فرماتے سنو اس آیت کریمہ کے اس لفظ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمانا چاہا، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ارے جو سمجھ سکا وہ سمجھ گیا۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کرنا چاہا، رب ہے، مصطفیٰ کو پیدا اسی نے کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہ کیا بلکہ پہلے فرمایا لقد، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ قیامت تک آنے والا مسلمان، قیامت تک آنے والا مصطفیٰ کا عاشق، قیامت تک آنے والا مصطفیٰ کا غلام، قیامت تک میلاد منانے والا کہیں ڈائریکٹ اور سادے انداز میں مصطفیٰ کا ذکر نہ کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے گوارا نہ کیا تو رب قدیر نے فرمایا سن، لیکن اس کے باوجود بھی جب اپنے حبیب کے میلاد کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے میں بھی تاکید کو ذکر کرتا ہوں۔ تو اگر تم بھی اگر اللہ رب العالمین کی ذات کے مزاج کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی میلاد سے پہلے بڑا کام کیا کرو، بڑے اہتمام کے ساتھ مصطفیٰ کا میلاد منایا کرو۔ اب جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو چلو ہم نے مان لی، کیونکہ نہیں مانیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جاہل ہیں، ٹلے ہمارے پڑا نہیں ہے، کیونکہ لقد وا یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اگر مانیں گے نہیں تو ہم تو ان کو کان پکڑ کے بتائیں گے کہ ہر عربی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ، تو مان لیں گے، کیونکہ ورنہ پتہ چل جائے گا چھٹیاں کرتے ہیں، ٹوپیاں دیتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے مان لیا لقد والی بات کو۔ کہ بھائی آپ نے عظیم الشان رسول تشریف لائے ہیں، یہ کہاں سے ترجمہ کیا؟ قرآن تو فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسل، جیسا پورے ارشاد بخاری نے بھی اس کو بیان کیا تھا، اب تو مر گیا وہ، اس آیت کریمہ کو اٹھایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں رکھا۔ اچھا یہ آیت کریمہ کو پڑھا، اور یہ یہودیوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن کی بعض آیت کو مانتے بعض کا انکار کرتے، یہ اللہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ بعض کو مانتے بعض کا، اس نے یہ تو پڑھا لا نفرق بین احد من رسلی، یہ نہیں پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی یہ بھی حق ہے، تلک الرسل یہ بھی حق ہے۔ تو علماء نے بیان کیا سن، اگر تعصب کا عینک اتارتا نا تو گنبد خضرا سے فیض تیرے دل پہ آتا اور بات سمجھ میں آ جاتی، نہیں سمجھ میں آ رہی سن، آجا اعلیٰ حضرت کے عاشق کے پاس، وہ تجھے سمجھاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا عینک پہن، قرآن تجھے سمجھ میں آئے گا۔ دونوں آیت حق ہے نا، ایک میں اللہ نے فرمایا رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ایک میں فرمایا فضیلت دی ہم نے رسولوں کو، بعض رسول بعض سے افضل ہیں اور حدیثیں بھری پڑی ہیں، تو دونوں آیت کریمہ درست ہیں۔ علماء نے لکھا سن اور سمجھ، نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اب بولنے کیا مطلب، عام مثال بلا تمثیل، باپ اور بیٹے دونوں انسان ہوتے کہ نہیں ہوتے، یا باپ کچھ اور ہی مخلوق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولیں، لیکن بیٹے سے باپ افضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب سمجھ گئے؟ اب اگر عقل ہوگی تو وہ مان لیں گے۔ تو فرمایا نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام مرتبے میں بہت فرق ہے، بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا، رسول من انفسکم، ہم نے تمہیں میں سے عظیم الشان رسول کو بھیجا، ہم نے یہ ترجمہ کیا نا، تو یہ عظیم رسول عظیم تو نہیں آیا کہیں، یہ کہاں سے کیا؟ اور پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں بھائی ہر رسول عظمت والا ہوتا ہے، تو ہم نے بیان کیا مانتے ہیں بھائی ہر رسول عظمت والا ہوتا ہے، اور ہم ہی رسولوں کو مانتے ہیں، کیونکہ تم نہیں مانتے، ہم ہی مانتے ہیں، لیکن یہ رسولوں کے سردار ہیں، تبھی ہم نے کہا عظیم الشان۔ کہا یہ تم نے کہاں سے کر لیا؟ ہم نے کہا سن، اب پتہ چل گیا واقعی تم مدرسے نہیں جاتا تھا۔ اور بھائی کیوں؟ اس لیے کہ تجھے تنوین کی قسمیں نہیں پتا، یہ رسول ان پہ جو دو پیش ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو قاعدہ بھی یاد کرا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ۔ تو جو رسول ان پہ جو دو تنوین ہیں، علماء نے لکھا یہ عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہمارا کلام نہیں ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہوتے نہ پیر ہوتے ہیں، عام طور پر یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہے، ایک حرف بھی معاذ اللہ زائد نہیں آیا، معنی اپنے اندر لیے ہوا آیا ہے۔ ارے نادانو، تمہیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ تمہارے دل کے اندر حضور کا ادب نہیں ہے۔ ارے عاشقوں سے پوچھو تو وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس عظیم الشان رسول تشریف لائے ہیں۔ اور یار واقعی میں یہ آیت کریمہ نا، یہ آیت کریمہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم سے محبت اس کو بیان کر رہی ہے. کس کو؟ حضور کو جو ہم سے محبت ہے اور اللہ نے بیان کیا ہے. اب کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بیان کیا. فرمایا سنو، بے شک تمہیں میں سے عظیم الشان رسول تم میں تشریف لائے. ایک ہے تشریف انفسکم لفظ بھی ہے، ایک قرات میں آتا ہے انفسکم. کیا ہے ایک قرات میں؟ اس کا معنی نفیس ترین، افضل اور اعلیٰ. یہ بھی قرات موجود ہے، اس پر کل ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ بڑی رات کو. آج انفسکم کے تحت ہم آگے چلتے ہیں. قرآن نے فرمایا یہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لائے اور تمہیں میں سے ہے. یعنی اگر فرشتوں میں سے ہی بھیج دیا جاتا تو تم ان سے کیسے فیض لیتے؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انہیں بشریت کا بھی لباس عطا فرمایا. فرمایا سنو، تمہیں قدر نہیں ہے مصطفیٰ کی، تم مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتے، ان کی عظمت کو کیوں نہیں مانتے؟ ارے سنو، مصطفیٰ جیسا ہمدرد تمہیں نہیں ملے گا، مصطفیٰ جیسی فکر کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا. بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ جیسا مہربان تمہیں نہیں ملے گا، مصطفیٰ جیسا کریم تمہیں نہیں ملے گا، مصطفیٰ جیسا رحیم تمہیں نہیں ملے گا. ارے مصطفیٰ جیسا محبوب تمہیں نہیں ملے گا. بولو سبحان اللہ. مولا کیا فرمانا چاہتا ہے تو؟ فرمایا سنو، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے نا، جب بھی تم مشقت میں پڑتے ہو تو محبوب کو اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. حضور کو ہم سے کیسی محبت ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے حبیب کو بہت گراں گزرتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے حبیب کو بہت گراں گزرتا ہے. غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، غلام کے سر میں درد ہو جائے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ حضور کو ہم سے کیسی محبت ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک خود ہی فیصلہ کر لے. تو قرآن نے فرمایا سنو، ہمارے حبیب کو تم سے اتنی محبت ہے. اور یہ مفسرین نے کمال کے بات لکھی. فرمایا انسان کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو وہ پھر کوئی چیز محسوس نہیں کرتا. انسان کے جسم میں کوئی روح نہ ہو تو وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتا. پھر اس کو کوئی بھی چیز پہنچائی جائے تو کوئی چیز محسوس نہیں کرتا. تو فرمایا سنو، تکلیف تمہیں ہوتی ہے لیکن اس کا احساس مصطفیٰ کو بھی ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا جیسا رشتہ تمہارے جسم اور روح کے درمیان ہے اس سے زیادہ رشتہ تمہارا مصطفیٰ سے موجود ہے. بولو سبحان اللہ. قرآن سے پیش کر رہا ہوں. اور یہ ایسے نہیں کہہ دیا ہم نے، قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ارے سنو سنو، نبی کون ہے؟ ارے فرمایا نبی وہ ہیں جو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تبھی تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. وہ تمہیں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے. معراج پہ نمازیں کتنی ملی تھی؟ لیکن مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، اے اللہ کم کر دے. اللہ اکبر. لیکن دوسری بات، حضور کو ہمارا احساس بھی ہے اور پھر آگے قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تم پر حدیث بھی ہیں. تو نمازیں کم کروائے لیکن اجر نہیں کم کروائے. بولو سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں 9 دفعہ تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت پر 45 معاف کر دی. یہ بخاری وغیرہ میں سب میں موجود ہے. 45 معاف کر دی، بچی 5. لیکن اللہ نے فرمایا حبیب معاف ہم نے تیرے لیے کر دی ہیں، لیکن سن قیامت تک جو بھی تیرا غلام پڑھے گا 5 ثواب 50 کا ہوگا. یعنی کہاں کا اصول ہے بلا تمثیل؟ کہاں کی بات ہے 5 گھنٹے ڈیوٹی کرو تمہیں پورے مہینے کی سیلری مل جائے؟ نہیں ہوتا یہ. لیکن فرمایا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی امت ہے اور ہماری بارگاہ میں شفاعت مصطفیٰ نے کی ہے. تو رب نے فرما دیا حبیب تو نے شفاعت کی ہے تو میں نے 45 معاف کر دی، لیکن تیری امت کا اجر کم نہیں کروں گا. انہیں تجھ سے محبت ہے تو تیری برکت سے پڑھیں گے 5 ثواب 50 کر دوں گا. یار یہ سب بھی حضور کی برکت سے ملا. بولو سبحان اللہ. فرمایا حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو ہر نماز کے لیے تم پر میں یہ لازم کر دیتا کہ تم مسواک کرو. بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر وضو کے لیے کہ مسواک کرو، لیکن میری امت نہیں کر سکے گی. اللہ اکبر. کیسی محبت ہم سے. آج ہم بھول چکے ہیں حضور کی محبت. نہیں ہے محبت. کیا مطلب؟ جیسی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. آتے ہیں اگر میں چاہتا، دیکھیں یہاں سے اختیار مصطفیٰ بھی ثابت ہو رہا ہے. حضور فرماتے اگر میں چاہتا تو تہائی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتا، لیکن میں نے یہ غور کیا کہ نہیں میری امت نہیں کر سکی. کیسی محبت ہے حضور. اللہ کی عبادت بھی کروا رہے ہیں، ساتھ امت کا احساس بھی رکھ رہے ہیں.
بولو سبحان اللہ۔ دیکھو یہ مصطفیٰ کی محبت کو سمجھ کر نماز پڑھو گے نا تو تمہیں سکون بھی ملے گا، ورنہ سوکھی سوکھی نمازیں پڑھو گے تو منہ پہ مار دی جائیں گی، شامی کباب تو بن جائے گا لیکن چہرہ کتے سے بھی بدتر ہو جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ لیکن حضور کی محبت کا رنگ چڑھا کر جب نماز پڑھو گے نا تو جہاں سے گزرو گے سب کہیں گے یار عاشق مصطفیٰ گزر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج بھی الحمدللہ بات چہرے سے واضح ہے۔ ہمارے علماء کا چہرہ دیکھو، جو روشنیاں کرتے ہیں اللہ یہ روشنیوں کا جو نور ہے ان کے چہروں پہ بھی عطا کر دیتا ہے، اور جو اس سے چڑھتے ہیں ان کی حالت آپ کو پتہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ قرآن نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر۔ جب یہ روایت ہم نے پڑھی واقعی میں بندہ ہل جاتا ہے، اور جس کو جب موت آئے گی نا اس وقت اس کو یہ سمجھ میں آئے گی، اس سے پہلے بہت کم سمجھ سکے گا۔ ملک الموت علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور علماء نے لکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد شخصیت ہیں جن سے ملک الموت نے روح قبض کرنے سے پہلے اجازت مانگی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے ملک الموت علیہ السلام، کیونکہ وہ بھی حضور کے امتی ہیں اور انہیں بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ملا، یہ بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، انہیں بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ملا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضور نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ جب تم عام آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ زیادہ خطرناک شکل ہوتی ہے، اور میرا جو ایک پر ہے اس کی جو مقدار ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ میں اپنے پروں کے اعتبار سے جس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، مسلمانوں اپنی موت کو یاد رکھنا، جس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں اس کے سینے پر چڑھ جاتا ہوں اور پھر روح نکالی جاتی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کو یوں سمجھو کہ ایک کانٹے دار وادی کے اندر جو روئی ہوتی ہے، روئی اس کو ڈال دیا جائے، اس کے بعد جب روئی کو کانٹے دار وادی کے اندر سے نکالا جائے گا تو روئی کیا ہو جائے گی؟ کہ اس سے زیادہ تکلیف موت کی ہوتی ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ مسلمانوں شہادت کی موت مانگو، شہید ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر بستر پہ مرو گے تو بستر پہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 بار سے خطرناک ہے۔ حضرت علی فرمایا، یہ سب سمجھ گئے؟ جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، حضور نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ، تھوڑا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے سن فرشتے، تو یہ عام لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا سن، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ جو بھی تکلیف تو قیامت تک میرے آنے والے امتی کو دینا چاہتا ہے وہ سب تکلیف مجھے دے دے لیکن میرے امتی کو نہ دے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا۔ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھو، سنیو سمجھو، بولو سبحان اللہ۔ کیفیت تاری نہیں ہو رہی تم پر، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ نہیں جمعے میں صرف 2 شیخ صلاۃ السلام کے پڑھ کر پیچھے سے نکل گئے۔ اعلیٰ حضرت بشیر فاروق صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا استقبال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور میں دل سے دعا دے رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ منہ پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت کتنے پروگرام اس کے باوجود بھی شفقت کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں جو ہے انشاءاللہ دعا کے لیے آ جاؤں۔ اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج 12ویں رات جو مدینے میں، اس کی برکت سے رب قدیر ان کی زندگی میں بھی مدینے کے 12 چاند لگا دے۔ اب یہاں پر سنیے گا، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، یاد اس کی اپنی، تھوڑا بولو کیا اپنی؟ یہ نہیں 2 شیخ صلاۃ السلام پڑھ کے پیچھے سے ہی نکل گئے، پھر داڑھی بھی ادھر ادھر ہو گئی معاذ اللہ، اور جمعے والے دن عصر کی نماز نہیں چھوڑی۔ فرمایا نہیں، صرف شیخ صلاۃ السلام کے پڑھ کے تم فارغ نہیں ہو گئے، اگر حضور کی محبت کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، اس لیے کہ کسی موڑ پر یار سنیو، احساس کرو کسی وقت مصطفیٰ تمہیں نہیں بھولے۔ تم کیسے ہو؟ حضور کو بھول جاتے ہو، دنیا میں لگتے ہو تو حضور کو بھول جاتے ہو، دوست کے ساتھ ہو تو حضور کو بھول جاتے ہو، سوتے ہو تو مصطفیٰ سے بے خبر ہو کے سوتے ہو۔ فرمایا سنو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، ارے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، ہر وقت مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے رہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سننے آنا کہتے کہتے۔ فرمایا سنو، ارے تمہارے باپ کو اتنی محبت تم سے نہیں ہوگی، خدا کی قسم تمہاری ماں کو نہیں ہوگی جو مصطفیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ارے کانٹا تمہیں چھپتا ہے، درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ ایسا کوئی دوست ملے گا؟ ایسا کوئی چاہنے والا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو مصطفیٰ سے دوستی کر لو نا، بولے انشاءاللہ۔ پھر قرآن نے فرمایا سنو،
اور کیا بات فرمائی، اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ کی فضیلت میں نے پہلے ہی بیان کر دی تھی. فرمایا حریص علیکم، اللہ فرماتا ہمارے حبیب کی شان جانتے ہو، تم پر بہت زیادہ مہربان بھی ہیں. سنو، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ حریص ہیں، بہت زیادہ خواہش مند ہیں. بس مصطفیٰ علیہ السلام کی یہی خواہش ہے کہ میرا امتی دنیا میں بھی آباد رہے، قبر میں پہنچے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے. بولو سبحان اللہ. آخرت میں پہنچے تو رب قدیر اسے بلند درجات عطا فرمائے. اور پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو جمعے کو میں نے بار شریعت درس جو دیا تھا اس میں یہ آیت کریمہ آئی تھی، یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدا. قرآن فرماتا ہے قیامت والے دن جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو حضور کے عاشق ہوں گے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں مہمان کی صورت میں پیش کیا جائے گا. اس آیت کے تشریح کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حوالے سے حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی محبت ہے. یہ بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر. وہ حدیث اس بات کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، فرمایا اے میرے صحابہ، ضرور سبحان اللہ بولنا حضور کی محبت میں، خاموش نہ بیٹھنا. ہم گنبد خضرا کے بالکل قریب ہیں انشاءاللہ. ہماری مادی آنکھیں نہیں دیکھنی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جب ذکر کیا جائے تو فرشتوں ہی فرشتے آتے ہیں. بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ آج تم بیٹھ گئے ہو، بس دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. پیغامات لے کر جاؤ، توجہ کے ساتھ بیٹھو، گھڑی پہ نظر نہ رکھو، گنبد خضرا کو دیکھتے رہو انشاءاللہ. یہاں پر سنیے گا اس بات کے حوالے سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کسی نبی پر یہ کرم نہیں کیا اور کسی نبی کی امت پر ایسا کرم نہیں کیا جو کرم مجھ پر امت پر کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی مجھے بشارت دی ہے کہ حبیب قیامت والے دن میں تیری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب جنت عطا کر دوں گا. 70,000 افراد کو بغیر حساب. یار آپ کو مزہ نہیں آیا؟ آپ کو اور مجھے کو لال قلعہ میں لے جائے نا تو 50 سائٹ میں سامنے ہوتی ہیں کہ امام صاحب میں آپ کو پیسے دوں تو میں خوش ہو جاؤں گا، یار یہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے. بھائی وہاں اور یہاں پر عام آدمی کا حساب کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جائے گا. نہیں سمجھے کچھ یار. اور یہاں 50 سائٹ میں لال قلعہ میں، اور وقت بھی مختصر ہے اور معاملات بھی ہیں، اور وہ ایسی ٹیکنیک کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کھا بھی نہیں سکتے، تبھی تو نفع ہوتا ہے. پورا دن بھی نہیں رکھتے، چند دن رکھتے ہیں. لیکن سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سنیوں کو وہ مل رہا ہے کہ حساب بھی نہیں ہے، نعمتوں کی حد بھی نہیں ہے، لمٹ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت. بولو سبحان اللہ. جب یہ بات کی تو فاروق اعظم کو بھی ہم سے محبت ہے. فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اچھا ہوتا کہ تھوڑی تعداد آپ مزید ہے، لیکن یہاں پر میرے عشق نے بولا کہ فاروق اعظم کو محبت ہے لیکن مصطفیٰ کو تو ان سے بڑھ کے محبت ہے. فاروق اعظم نے جب یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا سن عمر، جب اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کر دیا تو میں نے اس پر صبر نہ کیا، میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگتا رہا. تو حضور فرماتے ہیں اور اشارہ کیا بلا تمثیل، حضور نے فرمایا جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے مجھے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا. حضور ہاتھ کھولتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے دونوں ہاتھ اتنے کشادہ فرما دیے بلا تمثیل کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، وہاں سے خوشبو پھوٹنے لگی. حضور نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین اتنا بھر بھر کے عطا فرمایا ہے. اور یہاں تشریح علماء نے لکھا جو مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ رب قدیر نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، فرمایا اس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور تفسیر روح المعانی میں حدیث مل گئی اس حوالے سے. اللہ اکبر. بولو سبحان اللہ. تفسیر روح المعانی میں اس بات کو لکھا. اللہ اکبر. فرمایا تفسیر روح المعانی کے مصنف نے یہ حدیث پاک کوٹ کی. فرمایا ایک موقع پر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے تشریف لاتے مسجد نبوی کے اندر تو مسلسل 3 دن تک ایسا ہی ہوا کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے بغیر کسی کے کلام کی اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو نماز وغیرہ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان سے کچھ گفتگو فرماتے، کچھ معاملات حل فرما دیتے. لیکن صحابہ نے فرمایا ایک موقع ایسا آیا کہ 3 دن تک حضور نے ہم سے کلام نہ کیا. اب صحابہ کو حضور سے محبت، صحابہ کہتے ہم بے چین ہو گئے، ہم پر معاملات طاری ہو گئے، ہم فکر مند ہو گئے.
کہ ہم سے کیا بے ادبی ہو گئی ہے، ہم سے کیا نقصان ہو گیا ہے، کیا خطا ہو گئی ہے کہ آمینہ کے لال نے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ فرمایا ہم 3 دن کشمکش میں رہے، ہمیں معاملات میں مزہ نہ آیا، ہم پریشان رہے، اتنے میں ہی رسول اللہ تشریف لے آئے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک عظیم خوشخبری مجھے ملی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا خوشخبری ملی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنیے سنو، تمہارے لیے مصطفیٰ نے اس وقت دعا کی ہے جب تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ ارے تمہارا باپ تم سے کیا پیار کرے گا، تمہاری ماں تمہارے لیے کیا دعا کرے گی، اور تمہارے ماں باپ کی دعا سے تمہیں کیا ملے گا جو مصطفیٰ کی دعا سے میں نے عطا کیا ہے۔ فرمایا حضور نے دعا کی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ خوشی یہ ملی ہے مجھے کہ سنو، جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ مجھے فرمایا کہ حبیب میں نے تیری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب جنت دے دی ہے، تو یہ سننے کے بعد یہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا مولا اضافہ فرما دے۔ بولو سبحان اللہ۔ مولا اضافہ فرما دے، مولا اضافہ فرما دے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں 3 دن تک تمہارے ساتھ اس لیے کلام نہ کیا کہ نماز پڑھتا پھر دعا کرتا، نماز پڑھتا پھر دعا کرتا۔ ارے باپ 2 منٹ دعا کرتا ہمارے لیے، ماں 4 منٹ دعا کرے گی بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے بس، اور کیا عالم دین 10 منٹ دعا کرے گا، مصطفیٰ 3 دن تک دعا کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک دعا کرتا رہا، مولا بڑھا دے تعداد، بڑھا دے تعداد۔ فرمایا حج یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بتایا کہ حبیب تیری دعا سے پہلے 70,000 افراد بغیر حساب جنت پہ جا رہے تھے، اب تیری دعا کے بعد اور 3 دن تو نے اپنی امت کی شفاعت، اپنی امت کے جنت پہ داخل ہونے کا سوال مجھ سے کیا۔ سن، 3 دن کی دعا کے بعد اب میں نے تجھے یہ انعام دیا کہ پہلے ساتھ جا رہے تھے، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے اب ہر ایک آدمی کا بدلے 70,000 داخل ہو جائیں گے۔ پہلے 70,000 دنیا کے کیلکولیٹر جواب دے گئے، یہ مصطفیٰ کا کرم، یہ مصطفیٰ کی عظمت۔ ارے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد آیا، وہ نقطہ یہ ہے، علماء نے کمال کی بات لکھی، فرمایا اللہ رب العالمین انبیاء کو جو بھی مقام دیا نا وہ اس امت کے معاملات کے اندر انہیں برتری دی ہے۔ کس حوالے سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ڈاکٹر تھے وہ بہت زیادہ ہائی لیول کے تھے، طبیب وغیرہ تھے، بہت جلدی علاج کر دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو ان میں بڑا مقام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگر بہت زیادہ عصا وغیرہ استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں معجزہ عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اور فرمایا تم نے مصطفیٰ کا موضوع نہ سمجھا۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ آخری نبی میں جو امت آئے گی، ہمارے آخری نبی کی جو امت ہے وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچے گی، رب نے 7 آسمانوں سے اوپر مصطفیٰ کو بلا لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا دم ہے تو پہنچ کے بتاؤ۔ ہر ایک کو نہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتے کو سمجھ رہے ہو بات، ہر ایک کو یہ نہیں ملا مقام۔ فرمایا کہ تم اوپر پہنچو، کہاں تک پہنچ سکتے ہو یہ بھی پتہ نہیں، حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ چاند تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے مان لیا، آسمان سے اوپر پہنچ کے بتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں سے بلند کر دیا، فرمایا مصطفیٰ کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ارے تمہارے کیلکولیٹر تم نے بنا لیا، یا جو رب نے مصطفیٰ کی ایک دعا سے جو نعمت عطا کی اس کا حساب کر کے بتا دو۔ فرمایا پہلے 70,000 داخل ہو رہے تھے، اب اتنے ہزاروں میں انشاءاللہ ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ فرمایا اب یہ ہوا کہ حبیب تیری دعا کی برکت سے ہر ایک کے بدلے 70,000 جائیں گے، کیا کمال، بغیر حساب انشاءاللہ۔ اب یہ قرآن نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ہمارے جو حبیب ہے نا بہت زیادہ اس بات پر پریشان ہو جاتے جب تمہیں تکلیف ہوتی، کیسی مصطفیٰ کو محبت، تو قرآن فرمایا حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں۔ حریص کیا مطلب؟ تمہاری خواہش بس یہی ہوتی حضور کی کہ بس دنیا آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ، بس یہی خواہش ہوتی ہے حضور کی، یہی خواہش ہے۔ فرمایا سنو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے مومنوں کے لیے تو رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔
فرمایا قرآن نے جہاں پر یہ فرمایا تھا، توجہ رکھنا مسلمانوں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو نا، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کیا بولے ہیں؟ تو مل کے بولو، تھک تو نہیں گئے؟ آپ کی دعا سے روزانہ میں تقریریں کرتے ہوئے آپ تک نہیں تھکا، انشاءاللہ نہیں تھکوں گا، تو آپ کو تھک رہے ہو، بولو سبحان اللہ۔ عالم، فرمایا عالم اللہ رب العالمین کی ذات کی سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العالمین ہر شے کو پالنے والا ہے۔ یہ بھی فرمایا، اور ورفعنا اللہ کا ذکر میں نے بات کی تھی کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پھر دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، مصطفیٰ سب پر رحمت کرنے والا ہے۔ فرمایا سنو، کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی شے، کوئی نبی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی رحمت کے سائے میں نہ ہو۔ فرمایا کہ کافروں پر بھی مصطفیٰ کا کرم ہے، کافر و مرتد بھی، رسول اللہ کی کافر و مرتد پر بھی ان کی رحمت ہے، لیکن فرمایا یہ رحمت تو عام ہے، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو جو ہمارا حبیب ہے بہت زیادہ مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ نرم ہے، رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ کس پر؟ مومنوں پر۔ اور مسلمانوں پتہ ہے تمہیں حضور ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ اللہ بولو سبحان اللہ۔ حضور ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ میں نے بات تو ذکر کی، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے پھر بھی حضور ہمارے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، مسلم میں روایت موجود ہے، غالباً بخاری میں بھی موجود ہے، میری ماں، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اتنا کھڑے ہو کر قیام فرماتے کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، قم اللیل الا قلیلا، معبود تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ گناہ گاروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، گناہ گاروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ارے مسلمانوں، حضور ہمارے لیے اس قدر خواہش مند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جب معراج پر تشریف لے گئے اس وقت بھی مصطفیٰ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جب معراج پر تشریف لے گئے اس وقت بھی مصطفیٰ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں غالباً کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے جا رہے تھے، یہ جملہ میرے عشق کے خلاف ہے کہ قبر میں اتارا جا رہا تھا، نہیں، حضور خود تشریف لے جا رہے ہیں، ظاہری ہے، حضور کو اختیار ہے، جی موت بھی حضور کے اختیار سے ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ جملے میں احتیاط کیا کرو۔ حضور جب قبر میں خود تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ فرمایا جب ہم نے کان قریب کر کے دیکھا اور سنا تو رسول اللہ کے ہونٹ مبارک اس وقت بھی یہی عرض کر رہے تھے، ربی ہماری امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ ارے جو مصطفیٰ ہمیں قبر میں نہ بھولے، جو مصطفیٰ معراج پہ نہ بھولے، جو مصطفیٰ کسی جگہ نہ بھولے، ارے سنی ان کی محبت نہیں کرو گے تو کسی محبت میں جھومو گے، ان کا جشن نہیں مناؤ گے تو کس کا جشن مناؤ گے، ان پر خوشی کا اظہار نہیں کرو گے تو کس پر خوشی کا اظہار کرو گے۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت کریمہ پیش کروں، باتیں تو کئی ہیں، دیکھو پورا میں لکھ کر آیا ہوں آپ کے سامنے، ابھی ایک ہی لائن میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ یہ حضور کی شان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، حضور کی عظمت ہے کہ نقطے نکلتے رہتے، بولو سبحان اللہ۔ سنیے گا اس بات کے اوپر، جو میرے پاس وقت، جو میرا ٹائم ہے اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو مکمل کروں گا، توجہ رکھنا۔ دیکھو اللہ رب العالمین ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ دیکھو میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں کر رہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکتے، بولو سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ رب العالمین کا پیارا بندہ تھا، اسے 500 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی، کتنی؟ اس کو علماء نے لکھا کہ پھر قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے اس بات کو لینا درست ہے، چاہے اسرائیلی روایت ہے لیکن بات کو لینا درست ہے، سننا توجہ۔ کہا اسے 500 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی تو قیامت کا جب دن ہوگا اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرمائے گا، اے فرشتوں اس میرے بندے کو میرے فضل سے جنت دے دو، میرے فضل سے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جنت دی ہے، تو جو میں نے تیری 500 سال عبادت کی اس کا کیا ہوا؟ جو میں نے تیری، بولو یار، جو میں نے تیری 500 سال عبادت کی ہے تو اس کا کیا ہوا؟ آپ بیٹھو تو انشاءاللہ 2 بجے تک میں تقریر کروں گا،
انشاءاللہ کروں گا نہیں، لیکن بات کروں قسم خدا اتنا فارم میں انشاءاللہ حضور کی محبت میں، یا کچھ ملے گا نہیں بھائی حضور کی محبت میں، بولے انشاءاللہ تو تم جھومو نا یار، بولو سبحان اللہ، وہاں کی حضور کی محبت میں انشاءاللہ۔ مدینے کی 12ویں رات نہیں جاگیں گے، کراچی کی 12ویں رات جاگیں گے، مدینے کی 12ویں رات سو جائیں گے، بولو نہیں سوئیں گے انشاءاللہ، لیکن فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے، بولے انشاءاللہ۔ یہاں پر سنتے چلیے گا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی انشاءاللہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو روایت کیا اور بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا اس شخص کو کہ فرشتوں جاؤ اس کو میں نے فضل سے جنت دی۔ وہ کہنے لگا مولا تو نے اپنے فضل سے جنت دی تو 500 سال کی میری عبادت کا کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فرشتے روک دو اس کو، فرمایا دونوں آنکھ نہیں اس کی ایک آنکھ نکالو، اور 500 سال سمجھ رہے ہو 50 سال نہیں کتنے ہیں 500 سال، اور ان کے احکام سخت بھی تھے، تھوڑا آپ کے علم میں ہونا چاہیے بنی اسرائیل کے، کہا 500 سال کی عبادت اس کے ترازو پہ ایک پلے پہ رکھو، اور میری سب نعمتیں نہیں دی، سب نعمتیں نہیں، اور 2 آنکھ بھی نہیں، ایک آنکھ کو ایک پلے پہ رکھو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اس کی 500 سال کی عبادت ایک پلے پہ رکھی جائے گی اور اللہ کی سب نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر ایک نعمت کا وہ بھی ایک حصہ آنکھ ایک پلے پہ رکھی جائے گی، سب محشر والے دیکھیں گے کہ آنکھ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ اللہ کے بارے میں فوراً مولا معاف کر دے، بس تو اپنے فضل سے جنت دے دے۔ فرمایا تیری 500 سال کی عبادت میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکی، جو میں نے تجھے نعمت دی تھی آنکھ کی اس کا شکر ادا نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، سمجھ گئے کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں، پانی پینا کھانا سب نعمتیں ہیں نا، زمین و آسمان بنائے۔ یہ قرآن نے فرمایا اور توجہ رکھنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ارے بے شک وہی بات جو لقد جاءکم میں نے پیش کی تھی، بولو سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی جب حضور کا ذکر آیا تو ڈائریکٹ نہیں من اللہ شروع کر دیا، بلکہ کیا فرمایا لقد، اب بھولو گے تو نہیں یہ بات، تاکید کے ساتھ سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا کہ جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہاں سب علماء کو اٹھا کر دیکھ لو، مفسرین کو پڑھ لو، وہ سب یہی فرماتے ہیں کہ رب قدیر نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بنایا، جنت بنائی، سب نعمتیں عطا کی، لیکن کسی پر احسان نہ جتایا، اگر احسان جتایا تو آپ میرا کے لال کو کیسے جتایا؟ فرمایا اللہ نے احسان کیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مولا تو نے آنکھ دی یہ بھی احسان ہے، تو نے کان دیے یہ بھی احسان ہے، تو نے زمین پر رہنے کے لیے بچھونا کر دیا یہ بھی احسان ہے، سائے کے لیے آسمان دیا یہ بھی احسان ہے، لیکن مولا تو نے کسی پر احسان نہ جتایا، کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے خود فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، ارے سنو میں مصطفیٰ کو نہ بناتا تو نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو بناتا۔ اس لیے میں نے احسان جتایا کہ سب نعمتوں کی اثر ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، مولا کس بات پر؟ سورج دیا، چاند دیا، فرمایا یہ تو نالے نے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ میں کل پیش کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، کل کے لیے میں نے بڑی پکی تیاری کی، انشاءاللہ سننے آؤ گے؟ آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گے، حضور کی محبت میں سننے آؤ گے انشاءاللہ پکا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو میں نے کہا نا چاند تو حضور کے قدموں کا صدقہ، اس پہ بات کر رہا ہوں، تبھی تو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور خود معاذ اللہ آسمان پہ جا کر 2 ٹکڑے نہیں کیے، خالی اشارہ کیا، بولو سبحان اللہ یار، صرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے۔ علماء نے لکھا عاشقوں نے، ارے 2 ٹکڑے نہ ہوتا تو کرتا کیا، نہ مانتا تو روشنی لے لی جاتی، ماننا تھا۔ اور آج بھی علماء نے لکھا کہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو آپ دیکھ لینا جنت البقیع اللہ آپ کو لے جائے، وہاں ہمیں اللہ مدفن بھی عطا کرے، بولو آمین۔ جنت البقیع جانے کا بول رہا ہوں یار، افغانستان جانے کا نہیں بول رہا، جنت البقیع، بولو آمین۔ تو فرمایا آج بھی اگر تم غور کرو تو سورج اور چاند مصطفیٰ کے قدم کو بوسہ لے کے نکلتے۔ اور میں نے ایک روایت تو یہاں تک پڑھی اور جس کو ماننے میں حرج نہیں ہے کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزانہ چاند و سورج نکلنے کی اجازت مانتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو حضور کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شروع ہی سے آپ کو مان لیا تھا۔ حضرت عباس چاہتے ہیں حضور کے، جب حضرت عباس سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑھیں یا حضور بڑھیں، بولو سبحان اللہ۔ یار حضرت عباس صحابی ہیں، حضور کے چاچا ہیں، حضور کو ان سے بہت محبت تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمر میں بڑے تھے. جب حضرت عباس سے پوچھا نا یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں نبی یہ کیا ہے, نہیں, کہا کہ بڑے حضوری ہیں, پیدا پہلے میں ہو گئے. بولو سبحان اللہ. ویسے تو بڑے حضوری ہے, پیدا پہلے میں ہو گیا ہوں. تو حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی آپ کو مان لیا. تو حضور نے فرمایا کیسے؟ کہ رسول اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب آپ جھولے میں ہوتے تھے نا تو آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے, اور میں دیکھتا تھا یا رسول اللہ کہ جہاں پر آپ کی انگلی اٹھتی تھی وہیں پر چاند جھک جایا کرتا تھا. ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے ماتھ میں کیا ہی جلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور تھا. ارے چاند نور ہے, ہم تو چاہے کچھ نہیں کر سکتے, مصطفیٰ کی انگلی پر چاند رکھ کے کرتا رہتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ میں نے پہلے ہی مان لیا تھا. تو حضور نے فرمایا سن اے میرے چاچا, یہ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا, ہمارا بڑا ایتھنٹک ہے, بہت مضبوط حوالہ کر رہا ہوں, پیش کر رہا ہوں, سنو. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ میں نے آپ کو پہلے ہی مان لیا تھا کہ آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے. حضور نے فرمایا سنے عباس, اے میرے چاچا, صرف کھیلا نہیں کرتا تھا بچپن میں چاند سے باتیں کرتا, چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا سنو, حوالہ سن لینا امام جلال الدین سیوطی, یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. یہ وہ لکھ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور اے میرا بات سن, صرف باتیں نہیں کرتا تھا, چاند جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا تھا اور اس وقت وہ جو سبحان ربی الاعلیٰ کرتا تھا, اے عباس میں جھولے میں اس کی آواز بھی سنا کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. میں جھولے میں اس کی. تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا تھا نا, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ارے مصطفیٰ جھولے میں چاند کی تصویر سن رہے ہیں تو سنیو, جو تم جھوم کر درود پڑھو گے تو کیوں مصطفیٰ نے نہیں سنیں گے. باتیں دل سے پڑھو, دل سے جھومو, انشاءاللہ حضور کی نظر کرم ملے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چاند تو حضور کا یہ قدموں کا صدقہ ہے. سننا مسلمانوں, یہاں پر مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن, یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اردو میں, آپ بھی لیں اس کو, بہت عظیم کتاب ہے. اس میں انہوں نے بنیادی بات لکھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کا نظر کرم ہے حضور کی کہ پہلے اس کتاب کو میں پڑھ نہیں رہا تھا, دوسری اور کتابیں دیکھ رہا تھا, اچانک دل میں کہ اس کتاب کو بھی تو دیکھوں. بولو سبحان اللہ. میری تعریف کے لیے نہیں, اس کتاب کی شان کے لیے, اس لیے کہ اس کتاب سے پھر 2-3 باتیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ. تو سنیے گا اس بات کو. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا بات لکھی, اللہ اکبر. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں تو بڑی دی, لیکن احسان کسی پر نہ جتلایا. صحیح ہے, کسی پر احسان کے نہ. مسلمانوں سنو, تبھی تو تم میلاد مناتے ہو نا, تبھی تو تم اتنی دیر میں سردی میں, اور اب بھی تم آگے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو نا حضور کی محبت میں. تو یہ کیسا کرم ہے, سنو اس بات کو. بات اس لیے اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا, اس کی آپ نے 4 وجوہ فرمائی. بس میں آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں. فرما سنو, اس لیے کہ دنیا میں بندے کو ہر چیز دے دیتا ہے لیکن اپنا محبوب نہیں دیتا. ایسا ہی ہے. دیکھو جس کو عشق رسول کی جتنی آگ لگتی ہے وہ اتنے نقطے بیان کرتا ہے, لیکن آج تو ہمارے محبوب بھی بے وفا ہیں, ہم بھی بے وفا ہیں. وقت کے لیے دوستیاں کرتے ہیں, کام ہو جاتا تو لات مار دیتے ہیں. یہی ہے واقعی جو اکثر دیکھا گیا ہے. لیکن فرمایا بالفرض کسی کو اگر واقعی کسی سے سچی محبت بھی ہو تو ہر چیز دے دے گا, اپنے آپ کو بھی دے دے گا, لیکن محبوب نہیں دے گا. فرمایا بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جتنی بھی اشیاء تھی, جتنی بھی نعمتیں تھی, کسی کی کوئی قدر نہ تھی, کسی کی کوئی وہ اہمیت نہ تھی جو رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کو درجہ تھا. اللہ نے کسی کو معبود نہ بنایا تھا, جو معبود مصطفیٰ کو بنایا تو رب قدیر نے اس لیے احسان جتایا کہ رب فرمانا چاہتا ہے میں نے تمہیں کوئی عام چیز نہیں دی, اپنا معبود عطا کر دیا ہے. یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی شاید. فرمایا میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا, اس لیے اللہ نے احسان فرمایا. اور علماء نے لکھا حضور معراج پہ گئے اس پہ حیران نہ ہو. بولو سبحان اللہ. حضور معراج پہ گئے اس پہ حیران
نہ ہو، بلکہ حضور میرا سے واپسی آ گئے اس پہ حیران ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے آ گئے اور اللہ نے بھیج دیا. نہ بھیجتا تم کیا کر لیتے؟ وہیں رک جاتا، پورا کائنات وہیں رک جاتی، رک گئی تھی نا. تبھی تو فرمایا کہ آپ جانے کائنات ہیں. تو فرمایا حضور کہ میرا جانے پہ اتنا حیران نہ ہو جتنا تشریف لانے پر ہو واپسی. فرمایا اللہ نے اس لیے احسان جتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب عطا کر دیا. اور پھر دوسری بات، وہی بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں بنائیں وہ سب حضور کے صدقے بنائی، حضور کے صدقے عطا فرمایا. سنو، تمام نعمتوں کی اصل اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو بنایا. اور یہ حدیث قدسی میں بات موجود ہے، ابھی تجھے نہ بنا تھا تو زمین و آسمان کو نہ بنا، کسی شے کو نہ بنا تھا. اللہ اکبر. فرمایا دو وجہ، وہ تیسری وجہ سننا، بہت بنیادی بات. فرمایا عام طور پر جو دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں نا انسان کے پاس، اکثر جو بھی نعمت وہ صرف دنیا تک کام آتی ہے. دیکھو مال نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حلال کا ہے تو صرف دنیا میں کام آئے گا، بس قبر میں ختم قصہ. اولاد ہے اگر نیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر عام طور پر دنیا ہی تک رہے گی نا، وہ بھی اگر ہے تو صحیح کام آئے. کوئی بھی شے ہے تو صرف دنیا تک ہے نا نعمت. تو فرمایا اس لیے اگر ہم قبر میں چلے گئے تو پھر آسمان کا ہونا ہمارے لیے کیا فائدہ ڈائریکٹ. ایک بات کر رہا ہوں، زمین کا ہونا ہمارے لیے کیا فائدہ ڈائریکٹ. تو فرمایا جتنی نعمتیں ہیں ان کا تعلق صرف تمہاری دنیا سے. بولو سبحان اللہ. تبھی اللہ رب العالمین نے احسان نہ فرمایا اور مصطفیٰ کو دے کر اس لیے احسان جتلایا کہ مصطفیٰ والی جو نعمت تمہیں ملی ہے نا صرف دنیا تک نہیں، قبر میں بھی کام آئے گی. بولو سبحان اللہ. قبر میں بھی تشریف کون لائیں گے؟ یہ میں ابھی آگے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. فرمایا یہ تین وجہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو بھی نعمت ہے کہاں تک کام آئے گی؟ دنیا تک. مصطفیٰ قبر میں کام آئیں گے. فرمایا تیسری بات اور کمال کی بات دیکھیے، اللہ اکبر، بہت بنیادی بات. فرمایا جو ہمارے جسم کا اعضاء ہے نا، ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. منہ دھوئے بغیر باہر نہیں نکلتے، ہاتھ پھٹ جاتے تو پھر وہ ویسلین کریم وغیرہ سب لگاتے ہیں نا، کتنا خیال رکھتے ہیں. فرمایا یہ جسم بھی ہے نا، یہ ایک وقت تک ہمارے لیے نعمت ہے، یہ ایک وقت تک ہمارے لیے نعمت ہے. اور قرآن فرمایا تو مسلمانوں حضور کی محبت پہ قربان ہو جاؤ. واقعی میں آج ہمیں احساس ہونا چاہیے. قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جس دن ہم سب لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. مہر، زبان نہیں بولے گی. پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے. تو یہاں مفتی صاحب نے کمال کی بات لکھی. فرمایا جو تمہارا اعضاء ہے جسے بڑی محبت ہے، ہاتھ ہمیں کتنا ہمارا اچھا لگتا ہے، آنکھ کتنی اچھی لگتی ہے، سب پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہمارے کتنے اچھے لگتے ہیں. فرمایا سنو، یہ نعمت اللہ نے دی، ایسا نہ جتایا، اس لیے کہ سب نعمتیں تمہارے لیے ایک وقت نعمت ہے، وہ بھی اگر تم صحیح استعمال کرو تو نعمت ہے، غلط کرو گے تو یہی زبان بندے کو کافر بنا دیتی، اللہ معاف کرے، یہی آنکھ بندے کو جہنم میں لے جائے گی. تو فرمایا ایک حساب سے نعمت ہے، ایک حساب سے زحمت ہے. صحیح استعمال کرو پھر بھی مان لیا نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک وقت تک قیامت والی نے اگر تم نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا نا تو تمہارا ہاتھ ہے بھائی، تمہارا یہ ہاتھ ہے، تم نے بڑا خیال رکھا، قیامت والے دن تمہارا بے وفا ہو جائے گا. اللہ کے بارے میں سب شکایت کرے گا. اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یا اللہ سے یہ کیا تھا، ہاتھ بولے گا ہمارا، اللہ اس نے یہ پاؤں کہے گا یا اللہ یہاں گیا تھا غلط کام میں. تو فرمایا سنو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نہ جتلایا. سنو، جب ہمارے جسم کے اعضاء، مسلمانوں سنو، عام آدمی نہیں، جب ہمارے جسم کے اعضاء، اللہ اکبر، یا کوئی بھی انسان کے جسم کے اعضاء قیامت والے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر اس وقت بھی تمہیں کوئی بچائے گا تو مصطفیٰ بچائیں گے. اس وقت بھی اگر تمہاری شفاعت کو انکار مصطفیٰ کریں گے. تمہارا ہاتھ کہے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، آنکھ کہے گی اس نے اس معاملے سے بدنگاہی کی تھی، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے. مصطفیٰ سے مولا نہیں، میرے اس امتی کو جنت میں داخلہ عطا کر دے. تبھی تو اعلیٰ نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ارے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. قیامت والے دن بھی مسلمانوں مصطفیٰ کام آئیں گے. سمجھ رہے ہو کچھ؟ سب لوگوں کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ تشریف لے جائیں گے، کوئی نہیں جواب دے گا اس وقت، کوئی کلام نہیں کرے گا، سب کہیں گے حضور کی بارگاہ میں جاؤ. اور حضور وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. اللہ رب العالمین کا جلال جمال کی طرف آئے گا. اللہ فرمائے حبیب سل مصطفیٰ مال تجھے دیا جائے گا. حضور سے مولا میں امتی کو جنت میں داخلہ عطا کر دے. اور حضور نے خود فرمایا کہ مسلمانوں سنو، جب تک میرا ایک ایک امتی
جنت میں نہیں چلے جائے گا میں جنت کا قدم نہیں رکھوں گا. تو پھر اس سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یار عام آدمی ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے آپ گیت گاتے ہو یہ مصطفیٰ ہے جنہوں کتنا احسان کیا. تو بولے انشاءاللہ حضور سے سچی محبت کریں. بولے انشاءاللہ حضور سے سچی محبت کرو گے نا انشاءاللہ سننی ہو تو دنیا آخرت میں بیڑا پار ہوگا. اور دیکھو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں یہ بھی سن لینا. اور جو میں آپ کو تقریر میں پیش کرتا رہتا ہوں محبت کا پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے. بولے انشاءاللہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا کوئی کچھ بھی ہو جتنا بھی بڑا ہمارا نہیں ہے. بولے انشاءاللہ. دوسری بات یہ جو کل بھی میں پیغام دوں گا کہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہیں نا یہ جو 12 ربیع الاول کے لیے جو آپ نے تیاری کی یہ لائٹ کا ایک ایک بلب آپ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے 12 دن ہمیں لگا لیا ہے اور روشنی کر دی ہے ہمیں. اب سنو اس 12 دن سے تم فیض لو بقیہ پورا سال اب مصطفیٰ کی سیرت سے اپنے آپ کو جگمگاؤ. سمجھ رہے ہو کچھ؟ یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دو درودی پڑھنا چھوڑ دو عبادت ہی چھوڑ دو. فرمایا نہیں یہ چراغا تم سے مطالبہ کرتا ہے. تو فرمایا محبت کی دو چیزیں ہیں دو تقاضے ہیں. ایک تو جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارے چاہے کچھ بھی ہو. بولے انشاءاللہ. آپ بتاؤ سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنا چاہیے حضور ہی سے پیار کرنا ہے. باقی کون شے جس سے دل لگا نہیں چھوڑ دو سب کو حضور سے پیار کرو. ایک بات. فرمایا دوسری بات حضور کی سیرت پہ عمل کرو. آج تمہیں کوئی دوست کوئی بھی چیز دے رہا تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ حضور کی سیرت پہ عمل کرو. اور کیوں نہ کریں ہم یار اس لیے بندے کو اگر حضور سے سب سے زیادہ محبت ہوگی نا تو قبر میں جاتے ہوئے اس کو آسانی ہوگی. اگر دیکھو آپ کو مجھے اللہ نہ کرے مال سے محبت ہوگی نا تو علماء نے لکھا جب روح قبض کری جائے گی نا تو اس کا دل اس کے مال میں ہی ہوگا کہ بینک بیلنس میں اتنا ہے گاڑی اتنی ہے. اگر زیادہ بیوی سے محبت ہوگی تو بیوی کی محبت میں ہوگا ہے بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں کہ اگر عام آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے تھوڑے دن کے لیے تو سب معاملات دیکھ کر جاتا ہے پھر بھی اس کو اکیلے میں یاد آتی ہے کہ نہیں آتی کیا گھر والے کہاں ہوں گے معاملات. ہمیشہ قبر میں جانا ہے وہ سمجھ رہے ہو ہمیشہ. تو پھر اسی ذات سے دل لگانا جو قبر میں بھی ہمارے دل بہلانے کے لیے تشریف لائے. بولے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کچھ نہیں سمجھے بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سمجھ رہے ہو کچھ. فرمایا اگر تمہارے بیٹے میں ہی صرف دل ہوگا نا تو موت کے وہ تمہیں بیٹا بڑا یاد آئے گا. اگر تمہارے صرف باپ میں دل ہوگا نا تو تمہارا بڑا یاد لیکن باپ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا اتارنا پڑے گا قبر میں مجبوری ہے. دوست بھی اتار دے گا سب چھوڑ دیں گے. تو میرے دل میں سوال آیا کہ قبر میں تو پھر رہنا ہی رہنا ہے نا پھر کیسے دل لگے گا 10 دن تک ہم الگ نہیں رہ سکتے گھر والوں سے قبر میں کیسے دل لگے گا. تو عشق نے جواب دیا. فرمایا سنو جب قبر میں باپ اتار کر ہمیں آ جائے گا دوست چھوڑ کر آ جائیں گے اشک بار آنسو سے ہمیں الوداع کہہ دیں گے اس وقت جیسے ہم قبر میں پہنچیں گے اللہ نہ کرے اگر گھٹن ہونے بھی لگے گی مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے. فرمایا کہ میرا امت یہ سن تیرے باپ نے چھوڑا نا میں ہوں تیرے لیے. بولو سبحان اللہ. تیری ماں رو رہی ہے نا میں ہوں تیرے لیے. تیرے بیٹے نے چھوڑا ہے نا میں ہوں تیرے لیے. تو عاشقوں اگر کوئی مصطفیٰ سے دل لگائے گا تو قبر میں پہنچنے کے بعد اس کو گھٹن نہیں ہوگی اس کو بوریت نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی. بس وہ یہی انتظار میں ہوگا کہ مصطفیٰ تشریف لائے مصطفیٰ آئیں گے قدموں سے لکھا نہیں جائے گا سکون ہی سکون ملے گا. تبھی کہتے ہیں دل لگاؤ تو مصطفیٰ سے لگاؤ عشق کرو تو مصطفیٰ سے کرو. بولے انشاءاللہ. حضور کی محبت دیکھو بھائی قبر میں بھی وہی کام آئیں گے. کوئی کام آ سکتا ہے قبر میں نہیں آئے گا مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے. تو حضور کی محبت میں پختہ ہو جائے. بولے انشاءاللہ. حضور کی ناموس کے لیے کام کریں گے. بولے انشاءاللہ. اور یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر تو مومنین پر تو رئوف الرحیم ہے ہی جانوروں پر بھی کرم کرتے ہیں. ایک ہی واقعہ پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے باتیں کافی تھی لیکن ایک ہی بات پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی بنیادی بات لکھی. فرمایا کہ ایک جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. مسلمانوں سنو حضور کی نظر کرم ہر جگہ ہے ہر جگہ. آج بھی گنبد خزرا سے نظر کرم ہو رہی ہے. فرمایا ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. آپ جیسے تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں میٹ گرد دیکھ رہے تھے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا. کون پکار رہا تھا؟ ہم نے جیسے ہی دیکھا ہم حیران ہو گئے ہو کر دیکھتے رہ گئے کہ ایک ہرنی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کر رہی تھی. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضور ہرنی کی آواز پر اس کے پاس پہنچے. ہرنی نے بلایا تو مصطفیٰ پہنچ گئے. تو عاشقوں جب تم دل سے مصطفیٰ کو بلاؤ گے تو تمہارے پاس بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جگمگانے گھر تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. سنو
صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے بعد تشریف لے گئے، ہرنی حضور کے کان میں کچھ کہنے لگی، بولو سبحان اللہ، ہرنی کہنے لگی حضور کی بارگاہ میں، حضور نے اس کو کھول دیا ہرنی کو۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا کہہ رہی تھی؟ حضور نے فرمایا یہ مجھے پکار رہی تھی، یا رسول اللہ کرم کیجئے، میرے 2 بچے فلاں جگہ مجھے دودھ پلانے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا تو آ جائے گی؟ ہرنی ہے کہ رسول اللہ آپ سے وعدہ کرو دوبارہ آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھے پکارا، ارے ہرنی کو بچے کو دودھ پلانا تھا تو مصطفیٰ سے فریاد کی، جیسے مصطفیٰ گزرے یا رسول اللہ کرنے لگی، بولو سبحان اللہ۔ اس پہ حیران نہ ہو، ارے وہ تو جانور سے بدتر ہے جو مصطفیٰ کے مقام کو نہیں جانتے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پھر بھی پتا پتا اور ذرہ ذرہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ ہم کان سے سنتے تھے کہ پتھر کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ارے پتھر کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ ہیں، یہ پتے کو پتہ ہے مصطفیٰ ہیں۔ تو ہرنی نے یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں دودھ پلا کر آتی ہوں۔ حضور وہیں کھڑے رہے، راوی کہتے ہیں کہ ہرنی دوبارہ آ گئی۔ جانور بھی دیکھو حضور کا کیسا فرما بردار ہے، آ گئی، حضور نے دوبارہ باندھ دیا۔ اتنی دیر میں وہ ہرنی کا مالک آ گیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے پورا معاملہ ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ معاملہ تھا۔ حضور نے فرمایا اس ہرنی کو میرے ہاتھ پہ بھیج دو۔ دیکھو ہرنی نے مصطفیٰ کو جب پکارا تو حضور نے کمال کتنا کیا، یہ صرف کمال نہیں کیا کہ دودھ پلانے کی اجازت دی، ہرنی تو صرف اتنا ہی مانگ رہی تھی کہ میں دودھ پلا کر آ جاؤں، بس اس کا کام پورا ہو گیا۔ لیکن تبھی علماء نے لکھا کہ حضور سے مانگتے ہم تھوڑا بھر بھر کے دیتے ہیں۔ ہرنی نے صرف اتنی اجازت مانگی تھی، بولو مل کے بولو، آخری باتیں کر رہا ہوں، کیسے دودھ پلا کے، بس اتنا ہی بولا تھا نا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اس کو میرے ہاتھ پہ بھیج دے، ہرنی کو میرے ہاتھ پہ۔ صحابی نے کہا رسول اللہ میں بھی آپ کو، ہرنی بھی آپ کی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، اس کو آزاد کر دیں۔ اب جو کمال کی بات آگے سنو وہ سنو۔ راوی کہتے ہیں جب مصطفیٰ کے حکم پر اس صحابی رسول نے ہرنی کو چھوڑا تو ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہرنی دوڑ رہی تھی اور میدان میں دوڑتے دوڑتے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ یہ ہے مصطفیٰ جس سے میں نے مانگا تھوڑا تھا لیکن اللہ نے ان کو وہ دیا ہے کہ انہوں نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر عطا کر دیا ہے۔ تو ارے تم تو مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کے عاشق ہو، مصطفیٰ کا میراث بنانے والے ہو، تم اگر مصطفیٰ سے مانگو گے تو کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ بڑھ بڑھ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ بس حضور کی محبت میں پختہ ہو جاؤ گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بولے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دشمن احمد پہ شدت کی کیا کہتے ہیں؟ بولو مل کے، دشمن احمد پہ صرف توشہ نہیں کھاؤ، سنو اعلیٰ حضرت کا پیغام، سلام دعا کا نہیں بولے، فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ ارے تجھے مروت ہے بد مذہب کی، جو اس چراغ سے چڑھتا ہے تجھے اس سے مروت ہے، سن ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، بولو سبحان اللہ۔ ارے ملحد ہے، اس کی کیا مروت کرتا ہے؟ ارے خاص میں چل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو، دشمن کہتے ہیں عدو، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تھوڑا سا، کیا پیغام دیا مسلمانوں، یہ پیغام ہے آج کے درس کا۔ اور تو انشاءاللہ ہماری نسلیں مصطفیٰ کو قربان ہوں گی۔ فرمایا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تھوڑا سا، دم میں جب تک دم ایسے کہ ان کا سناتے چاہیں گے۔ نثار تیری چہرے پہ، شیر مل کے پڑھ لو، نثار تیری چہرے پر اشار و اندے ربی اول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں شبیل و خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو غلطی ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سماعت کر لیجئے کہ آج تو جیسے محفل 8:45 بجے شروع ہوئی تھی کیونکہ آج معاملہ تھے، تو اب آپ سے ایک التجا آخر میں یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مسجد میں 7:35 عشاء کی نماز، اس کے فوراً بعد مختصر 2-3 نعت شریف، اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بیان کریں گے کہ ولادت مصطفیٰ بے نظیر و بے مثال ہے۔ حضور کی جیسی ولادت ہوئی نا وہ ایسی کسی کی نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے، اور فوراً تقریباً 2-3 نعت کے بعد ہم بیان شروع کر دیں گے۔ اور آپ کے لیے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل کی محفل میں آپ بھائیوں کے لیے موئی موبائل سے بھی ہوگی، انشاءاللہ کل آئیں گے محفل میں، ٹائم پر آ جائیں گے،
کیونکہ ہم انشاءاللہ 10 ساڑھے 10 سے محفل کے اختتام کر دیں گے تاکہ آپ کہیں دوسری جگہ جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. تو کل عشاء کی نماز 7 بجے سب یہیں ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں یہ کہ الحمدللہ میرے ساتھ جتنے لڑکے ہیں سعید افتخار فیضان وغیرہ جتنے بھی ہیں اللہ ان پر کرم فرمائے کہ رمضان مبارک کی 27ویں رات کو بھی انہوں نے فقیر کے بیانات پر مشتمل ایک CD لانچ